بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے ماریشس کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے گینی کے لیے قطر امیری ایئر فورس کے طیارے کے ذریعے فوری طبی امداد روانہ کر دی گئی ہے۔ قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ QFFD نے کینیا کے اندر اسکول سے باہر 2,50,000 بچوں کی معیاری بنیادی تعلیم کے حصول کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 335 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,57,577 ہو گئی ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحہ بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ماریشس کے صدر پرتھوی راج سنگھ اوپن کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے ماریشس کے صدر کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا ہے۔ دری اسنا وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے اپنے ماریشس کے ہم منصب راوند جوگن ناتھ کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے گنی کے لیے فوری طبی امداد روانہ کر دی گئی ہے۔ قطر امیری ایئر فورس کے C-17 طیارے کے ذریعے روانہ کیا گیا یہ طبی سامان گینی کے شہر باٹا میں حال ہی میں ہونے والے شدید دھماکے کے متاثرین کے لیے ہے۔ اس میں ایک فیلڈ ہاسپٹل بھی شامل ہے جس میں ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں۔ علاوہ ازیں ایک لاجسٹیکل اور میڈیکل ٹیم اور لخفیہ فورس کی ایک سرچ اینڈ ریسکیو ٹیم بھی روانہ کی گئی ہے۔ مبصرین نے افغانستان کے اندر جامع اور پائیدار امن کے حصول کے لیے قطر، امریکہ اور بین الاقوامی شراکت داروں کی جانب سے کی جانے والی سفارتی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ واضح رہے کہ دوحہ میں متعدد ملاقاتیں اور مذاکرات ہوئے ہیں جن میں افغانستان کے لیے اقوام متحدہ کے خصوصی ایلچی ڈیبورا لیونس اور امریکہ کے خصوصی ایلچی زلمے خلیل زاد اور ملک کے اندر متحارب گروپوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ ان مذاکرات کا مقصد افغانستان کے بحران کا سیاسی حل تلاش کرنا ہے تاکہ ایک آزاد، خوشحال اور مستحکم افغانستان وجود میں آ سکے۔ دنیا بھر میں امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے قطر کی کوششوں کی عالمی برادری نے بھرپور تعریف کی ہے اور امریکہ اور طالبان کے درمیان تاریخی دوحہ معاہدے کو سراہا گیا ہے جس کا مقصد افغانستان کی جنگ کو ختم کرنا ہے۔ دری اسنا ترکی کی حکومت نے استنبول میں افغانستان سے متعلق امن مذاکرات کی میزبانی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی اناتولو کو دیے گئے انٹرویو میں ترکی کے وزیر خارجہ میولت کاوسوغلو نے کہا کہ انقرہ حکومت افغانستان کے لیے اپنا خصوصی ایلچی مقرر کرے گی۔ وزیر خارجہ کاوسوغلو کے اس بیان سے پہلے امریکہ نے افغان حکومت کے سینئر افسران اور طالبان لیڈروں کے ساتھ اس امن منصوبے کے مسودے کے بارے میں بات چیت کی تھی جس کے تحت موجودہ حکومت کو تبدیل کر کے وہاں ایک پاور شیئرنگ عبوری حکومت قائم کی جائے گی جو ایک نئے آئین کے ذریعے انتخابات کرائے گی۔ یاد رہے کہ گزشتہ منگل کے روز روس کی حکومت نے بھی افغانستان کے بارے میں رواں ماہ کے آخر میں ماسکو میں ایک کانفرنس منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ QFFD اور جمہوریہ کینیا کی وزارت تعلیم کے مابین ایک مفاہمت کی یادداشت MOU پر دستخط کیے گئے ہیں جس کے تحت کینیا کے اندر اسکول سے باہر بچوں کے لیے معیاری بنیادی تعلیم تک رسائی کو ممکن بنایا جائے گا۔ مذکورہ معاہدے پر دستخط کیے جانے کے بعد جو فنڈز جمع کیے جائیں گے ان سے کینیا کے اندر اسکول سے باہر 2,50,000 بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملیں گے۔ واضح رہے کہ اس پروگرام پر عمل درآمد کے لیے تعلیم سب سے بالا فاؤنڈیشن کے اسٹریٹجک پارٹنر بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف کی خدمات حاصل کی جائیں گی۔
قطر اور سنگاپور کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کے بہترین مواقع موجود ہیں اور دونوں ممالک کی آئل، گیس اور تیل کی مصنوعات تیار کرنے والی کمپنیوں کے درمیان مشترکہ کاروبار کا آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ بات قطر میں سنگاپور کے سفیر جے سوہن سنگھ نے کہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا ملک ایشیا کے اندر سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے معاملے میں ریاست قطر کی منصوبہ بندی کا خیر مقدم کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سنگاپور کے مختلف شعبوں میں، جن میں مالیات، انشورنس اور ریئل اسٹیٹ کے شعبے بھی شامل ہیں، سن 2018 میں قطر نے $1.3 بلین کی سرمایہ کاری کی اور اس میں اضافے کے روشن امکانات موجود ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت انصاف میں ریئل اسٹیٹ کے رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے انکشاف کیا ہے کہ گزشتہ ماہ فروری کی 28 تاریخ سے مارچ کی 4 تاریخ کی درمیانی مدت کے دوران جو سیلز کانٹریکٹس رجسٹر کیے گئے، ان کے ذریعے ہونے والی ریئل اسٹیٹ ٹرانزیکشنز کی کل مالیت $450.7 ملین تھی۔ ریئل اسٹیٹ میں پلاٹس، مکانات، اپارٹمنٹ بلڈنگز، ریزیڈینشل کمپلیکس، ملٹی یوز پلاٹس اور کمرشل بلڈنگز شامل ہیں۔ زیادہ تر ٹریڈنگ دوحہ، الریان، سلال، الخور اور الواکرا میونسپلٹیز کی حدود میں ہوئی ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 455 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جن میں سے 399 کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے، جبکہ 56 کا تعلق ان افراد سے ہے جو حال ہی میں بیرون ملک سے دوحہ آئے ہیں۔ ان تمام افراد کو کوارنٹین میں رکھا گیا ہے اور انہیں ضروری طبی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ دریں اثنا وزارت صحت نے کرونا وائرس کے مزید 335 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی تصدیق کی ہے، جس کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,57,577 ہو گئی ہے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے اندر اب تک کرونا وائرس کے 116 ملین سے زیادہ کیسز رجسٹر کیے جا چکے ہیں، جبکہ 200 ممالک میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 2.5 ملین ہو گئی ہے۔ اموات کی تعداد کے لحاظ سے امریکہ سر فہرست ہے۔ WHO کے مطابق وائرس پر قابو پانے کی امید پیدا ہو گئی ہے، کیونکہ اس کے خلاف 1 سے زیادہ ویکسینز تیار کر لی گئی ہیں۔ ادھر امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ملک کی 50 ریاستوں کی حکومتوں کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سال 1 مئی تک امریکہ کے تمام بالغ لوگ کرونا وائرس کی ویکسین حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔ تاہم انہوں نے واضح کیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سبھی کو فوری طور پر ویکسین لگا دی جائے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 مئی سے ہر بالغ شہری ویکسین لگوانے کا حقدار ہوگا۔ کل امریکہ کے صدر جو بائیڈن، جاپان کے وزیر اعظم یوشی ہیدی سوگا، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اور بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے 4 ملکی ورچوئل سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں ایشیا بحر الکاہل خطے میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو کم کرنے کے معاملے کے ساتھ ساتھ اس خطے میں چین کی بڑھتی ہوئی ویکسین ڈپلومیسی کی روک تھام کے بارے میں غور و خوض کیا گیا۔ اجلاس میں ایشیا بحر الکاہل کے ترقی پذیر ملکوں کو کرونا وائرس کی 1 ارب ڈوزز فراہم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ ایران کی حکومت نے کہا ہے کہ اس کے ایک کنٹینر شپ پر بحیرہ روم میں ایک دھماکہ خیز آبجیکٹ کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے، جس کے نتیجے میں کنٹینر شپ بری طرح سے ڈیمیج ہوا ہے۔ تہران حکومت کا کہنا ہے کہ وہ اس کارروائی میں ملوث افراد کا پتہ لگانے کے بعد قانونی کارروائی کرے گی۔ ایران نے اسے قزاقی اور دہشت گردی کی کارروائی قرار دیا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ کارگو شپ یورپ جا رہا تھا۔ یاد رہے کہ 2 ہفتے پہلے خلیج عمان میں اسرائیل کے ایک بحری جہاز کو بھی اسی نوعیت کے حملے کا سامنا ہوا تھا۔ ترکی کے وزیر خارجہ میولت کاوسوغلو نے کہا ہے کہ ترکی اور مصر کی حکومتیں سفارتی تعلقات بحال کرنے پر رضامند ہو گئی ہیں۔ چنانچہ ان 2 علاقائی طاقتوں کے درمیان تقریباً 8 سال سے جاری کشیدگی اب ختم ہو جائے گی۔ ترکی کی خبر رساں ایجنسی اناتولو نے وزیر خارجہ کاوسوغلو کا بیان نقل کرتے ہوئے کہا ہے کہ طرفین کے درمیان مذاکرات کے آغاز ہی میں اعتماد کی فضا قائم تھی اور دونوں جانب سے کسی قسم کی پیشگی شرائط نہیں رکھی گئی تھیں۔
اور بیجنگ سے ملنے والی رپورٹس کے مطابق چین کی حکومت بحر الکاہل کے علاقے میں اپنی بحری طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے چوتھا طیارہ بردار جنگی بحری جہاز تیار کر رہی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ یہ نیا بحری جہاز جوہری ہتھیاروں سے لیس ہوگا۔ اس وقت چین کے 2 طیارہ بردار جنگی بحری جہاز پہلے سے اس خطے میں موجود ہیں، جبکہ تیسرا جنگی بحری جہاز رواں سال کے دوران تیار ہو جائے گا۔ ان تینوں جنگی بحری جہازوں میں جوہری ہتھیار نصب نہیں ہیں۔ آخر میں اہم صاحب اسم امیر نے موریشس کے صدر کو ان کے ملک کے قومی دن کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے گینی کے لیے قطر امیری ایئر فورس کے طیارے کے ذریعے فوری طبی امداد روانہ کر دی گئی ہے۔ قطر فنڈ فار ڈیولپمنٹ QFFD نے کینیا کے اندر اسکول سے باہر 2,50,000 بچوں کی معیاری بنیادی تعلیم کے حصول کے لیے مالی امداد فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور وزارت صحت نے کہا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے مزید 335 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 1,57,577 ہو گئی ہے۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں شیخ نور۔ مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہوگی۔ اسی طرح قطر اپڈیٹ آتے رہنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل گپ شپ وتھ شیخ نور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر ضرور کیجیے۔ تھینک یو۔